أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، حفاظت میں آتا ہوں، برب الناس، لوگوں کے مالک، پالنہار، پروردگار کی، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں، الہ الناس، سارے لوگوں کے معبود کی پناہ میں، من شر الوسواس، وسواس یعنی وسوسہ، خیال ڈالنے والے کی برائی سے، الخناس، جو بہت پیچھے ہٹتا رہتا ہے اس کی برائی سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو ہر وقت لوگوں کے دلوں میں وسوسہ اور خیالات ڈالتے رہتا ہے، من الجنۃ والناس، چاہے وہ جنات اور شیطانوں میں سے ہو یا لوگوں میں سے. یہ سورہ ناس ہے، مکہ میں اتری. یہ سورت اور اس سے پہلے والی سورت ایک ساتھ اتری تھی، جیسا کہ آپ کو بتایا تھا پورا واقعہ. اور یہ قرآن کریم کی جو ترتیب ہے اس میں یہ آخری سورت ہے. اور نازل اترنے کی جو ترتیب ہے وہ 21ویں نمبر پر یہ اتری ہے. 6 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے. پہلے ہم سورت کا مطلب سمجھتے ہیں. اس سے پہلے جو سورت ہم نے پڑھی قل اعوذ برب الفلق، اس میں بھی اپنے بچاؤ کے لیے دعا مانگنے کا کہا گیا تھا، لیکن وہ دنیاوی پریشانیوں سے بچاؤ کے لیے. سورہ فلق میں کون سی برائیاں تھیں، کس برائیوں سے بچنے کا تذکرہ تھا؟ دنیا کی. اور اس صورت میں جن برائیوں سے بچنے کے لیے سیکیورٹی اور حفاظت مانگی جا رہی ہے وہ ہے آخرت کے حالات اور آخرت کی کٹھنائیاں اور آخرت میں جو نقصان ہو سکتا ہے اس میں کیسے بچ سکتے ہیں، اس کا اس میں تذکرہ ہے. چنانچہ فرمایا اعوذ برب الناس. دیکھو، پناہ صرف اللہ کی مانگی گئی. کس کی؟ اللہ کی. بچاؤ کس کے پاس کیا گیا؟ اللہ کے پاس. تو جیسے پہلی صورت میں صرف ایک لفظ لائے تھے فلق، یعنی صبح کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہے، لیکن یہاں ایسا نہیں کیا. یہاں پر 3 لفظ لائے. اللہ کے لیے کتنے لفظ لائے؟ 3 لفظ. اللہ کی 3 صفتیں بیان کی. پہلی صفت تو یہ بیان کی کہ وہ رب الناس ہے، یعنی سارے جتنے بھی لوگ ہیں اس کی پرورش کرنے والا، اس کو پالنے والا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، ہر حال میں ان کی مدد کرنے والا، اس کو کہتے رب. تو ایک تو یہ صفت بیان کی کہ تو رب ہے ہمارا. جب رب ہے تو رب جس کو بھی وہ لوگ مانیں گے، یعنی اس کے ماننے والے ہیں، وہ رب ان کی حفاظت کرے گا.
تو اس لیے رب الناس، اللہ کو یہ کہا کہ تو ہمارا رب ہے، اس لیے ہم تیری سیکیورٹی میں آتے ہیں۔ دوسرا لفظ استعمال کیا ملک الناس، سارے لوگوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے، آج بھی ہے، کل بھی تھا اور کل بھی رہے گا، ہمیشہ ہمیش کس کی حکومت ہے؟ اللہ کی حکومت ہے، وہ سارے لوگوں کا بادشاہ ہے۔ بادشاہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ اپنی پبلک کو دشمنوں سے بچانا۔ اس لیے جتنے پولیس تھانوں میں لوگ نہیں ہوتے اتنے بارڈر پر پولیس ہوتی ہے، ملٹری ہوتی ہے، الگ الگ قسم کی فوجیں ہوتی ہیں، کیوں؟ تاکہ باہر کا دشمن آ کر ملک پر حملہ نہ کرے۔ تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی پبلک اور اپنی رعایا کی حفاظت کرے۔ تو اللہ کو بھی کہا کہ دنیا کی بادشاہت تو کوئی انڈیا کا بادشاہ ہوگا، کوئی پڑوس کے ملک کا ہوگا، کوئی کہاں کا، اللہ کی جو بادشاہت ہے وہ تو سارے عالم کی ہے۔ تو کہا کہ تو ہمارا مالک ہے، بادشاہ ہے، اس لیے ہم تجھے کہہ رہے ہیں کہ تو ہماری حفاظت فرما۔ اور تیسرا لفظ ہے الہ الناس، سارے لوگوں کا معبود کون ہے؟ اللہ ہے، چاہے نام کوئی کسی کا بھی لیتا ہو، وایا وایا گاڑی تو کہاں پہنچتی ہے؟ اللہ کے وہاں ہی پہنچتی ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، ناستک کے علاوہ۔ اور ناستک بھی تھوڑے وائسروں کے ساتھ وہی پہنچتا ہے، لیکن وہ بولتا نہیں ہے۔ ہاں، وائسر لگانے پڑتے، کبھی 4 کی جگہ 5 لگانے پڑتے ہیں، لیکن جوائنٹ ہو جاتی ہے پائپ کہیں نہ کہیں جا کے۔ تو الہ الناس، سارے لوگوں کا وہ معبود ہے۔ تو معبود کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ تاکہ اس کی جو مانتا ہو اس کی سیکیورٹی کرے۔ تو یہاں پر 3 لفظ لائے گئے اللہ کے لیے، مراد تو اللہ ہی ہے، لیکن اللہ کی 3 صفت اور 3 کام بتائے کہ تو پالنہار ہے، بادشاہ ہے، ہمارا معبود ہے۔ ان 3 واسطوں کے ذریعے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اب کس چیز سے بچنا ہے؟ بچنا تو صرف ایک چیز سے ہے، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والا جو ہے اس کی برائی سے ہمیں بچنا ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ انسان کے 2 دشمن ہیں۔ کتنے دشمن ہیں؟ ایک تو انسان ہوتا ہے، انسان کا دشمن انسان۔ تو چونکہ انسان دکھتا ہے تو اس کے لیے 2 طریقے بتائے کہ بھئی اس کی دشمنی سے بچنا ہے۔ تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ بھئی ہم اپنے دشمن کے ساتھ حسن اخلاق، اچھا برتاؤ کریں۔ کیا کریں؟ ہاں، اخلاق کی تلوار، کیریکٹر کا ہتھیار وہ ہتھیار ہے کہ کٹر سے کٹر دشمن بھی اس میں ذبح ہو جاتا ہے۔ حسن اخلاق، بہترین کیریکٹر۔ آج میری اور آپ کی حیثیت کیا ہو گئی کہ ہم کیریکٹر لیس کمیونٹی ہو گئی، ہماری اخلاقی پڑتی بہت نیچے ہے۔ حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا سب سے بلند اخلاق والے آپ ہیں۔ تو ان کے ماننے والے کیسے ہونے چاہیے؟ ان کے بھی کیریکٹر بہت اونچے لیول کے ہونے چاہیے، اس کا ستر جو ہے وہ بہت اونچا ہونا چاہیے۔ بہرحال تو انسان جو دشمن ہوتے ہیں اس سے نمٹنے کے لیے کیا علاج ہے؟ حسن اخلاق۔ ایک آدمی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس نے غیبت کی۔ غیبت تو آپ جانتے ہیں کہ پیٹھ پیچھے برائی کی بات کرنا اس کی۔ تو امام صاحب کو پتہ چلا، تو ایک تھالی میں دینار اور درہم، یعنی اس زمانے کی ہائی لیول کی کرنسی، آج بھی وہ کرنسی ہائی ہے، اس کو تھالی میں بھر کے بھیج دیا کہ بھئی کیا؟ تاکہ تو نے اپنی نیکیاں مجھے دی، تیرا شکریہ۔ وہ غیبت کرنا بند کر دیا بیچارے نے۔
اب اگر یہ کہتے ہیں شیر کے ماتھے سوا سے، اینٹ کا جواب پتھر سے، تو پھر لمبد ہوگا۔ اس لیے دشمن کو علاج کیا ہے؟ حسن اخلاق۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے آئے، آرام کر رہے ایک درخت کے نیچے اور اپنی تلوار لٹکائی ہوئی ہے۔ ایک دشمن آیا اور اس نے تلوار لی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، تو وہ تلوار کھول کے کیا کہتے ہیں؟ بتاؤ من یمنعک منی، مجھ سے تم کو کون بچائے گا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا ڈر کے، بلا کسی خوف کے کہا کہ میرا اللہ بچائے گا۔ تو اس کے ہاتھ سے اللہ کا نام سن کے تلوار گر گئی۔ پھر آپ نے تلوار لی اور کہا تاکہ آپ تو بہترین اخلاق والے ہیں، چھوڑ دیا اس کو۔ میں اور آپ ہوتا تو اب کہتے ہیں بکری آئی ڈبے میں، ایسا کہتے ہیں نا، ایسا نہیں، یہ اخلاق۔ تو وہ مرعوب ہو گیا آپ کے اخلاق دیکھ کر کے، کتنے پیارے اخلاق ہیں۔ ہاں، اخلاق سے دل میں جگہ بنتی ہے۔ کہاں جگہ بنتی ہے؟ ہتھیار سے سروں پر تو طاقت جما سکتے، دل میں نہیں جما سکتے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کی بلندی، ہر جگہ احترام ملتا ہے، ہر جگہ۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم حسن اخلاق، اس لیے قرآن میں بھی کہا ادفع باللتی ہی احسن، کہ بہتر طریقے سے اپنا بچاؤ کرو، حسن اخلاق۔ قرآن میں ایک جگہ آیا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، کہ معاف کرنے سے کام لو، درگزر، لیٹ گو۔ قرآن میں آیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب الڑ قسم کے لوگ، اجڑ قسم کے لوگ آمنے سامنے آ جاوے، السلام علیکم، تھوڑا کام ہے مجھے جانا ہے، الجھنے کا نہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب شریف لوگ وہاں سے گزرتے تو چپ چاپ گزرتے، الجھتے نہیں ہیں۔ یہ اخلاق۔ تو اخلاق سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا جو دشمن ہوتا ہے وہ مرعوب ہو جاتا ہے، اور دشمنی سے وہ محبت کی طرف آ جاتا ہے۔ اور اگر پھر بھی قابو میں نہیں آیا تو ایک تو حسن اخلاق، دوسرا ہے ترک انتقام، یعنی صبر، بدلہ لینے کا جذبہ ہم ختم کر دیں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بھئی کچھ ہوا تو ہمارے اندر ایک آگ لگتی ہے کہ اس نے ایسا کیا، تو وہ آگ ہے نا دن بدن دشمنی بڑھاتی ہے، اور دونوں طرف کا نقصان ہوتا ہے، ایک طرف کا نہیں، دونوں طرف کا نقصان ہوتا ہے۔ اصل جو دشمن ہے اس کا بھی ہوتا ہے، اور جو دشمن نہیں ہے اس کا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں حکم ہے کہ انسان اگر ہمارا دشمن ہے تو پہلا ہتھیار ہمیں اخلاق کا، اور اخلاق کے ساتھ ساتھ صبر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو احد میں شہید کر دیا، حضرت حمزہ کو، اور کیسا شہید کیا؟ سب الگ کر دیا، ہاتھ کان ناک پہ، بلکہ کلیجہ چیر کے نکال کر چبایا گیا۔ کیسے لوگ ہوں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نعش دیکھی تو آپ نے اس وقت ارادہ کر لیا کہ میں ایک کے بدلے 70 کو ماروں گا۔ انسان تھے، نبی بھی انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، کہ اگر بدلہ لینا ہے تو انہوں نے جتنا کیا اتنا کر سکتے، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر آگے کیا ہے کنسا؟ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، لیکن اگر ایسی حالت میں بھی صبر کی، پھر لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے، صبر کا مطلب چوڑیاں پہننا نہیں ہے، سب ایسا سمجھتے ہیں۔ جب ان کو کہا جاتا ہے صبر، تو کہ مولوی لوگ تو بس چوڑیاں پہنا کہ نہیں، صبر، عربی کا صبر الگ ہوتا ہے۔ عربی کا صبر ہے کوئی بھی کام کرو جماؤ کے ساتھ، دماغ لگا کے سوچو کہ اس میرے سٹیپ لینے سے، یہ قدم اٹھانے سے کیا ہوگا، کتنا میرا اور میری کمیونٹی کا فائدہ ہوگا اور کتنا نقصان ہوگا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ تو کہا اس کو صبر کیا، بدلے کی بھاونا کو ختم کیا، تو کہا یہ اچھا ہے۔ نبی کو بھی کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں صبر کروں گا، میں صبر کروں گا۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا پر کچھ لوگوں نے تہمت لگائی، اور اس میں وہ بھی تھے جن کو حضرت ابو بکر کھانا پینا دیتے تھے، رشتہ دار تھے، وہ بھی بھول میں ہوا میں لگ گئے۔
تو انہوں نے قسم کھا لی کہ 1 روپیہ نہیں دوں گا. اللہ نے آیت اتاری کہ دینے والے لوگ، فضیلت والے لوگ ایسا نہیں کیا کرتے ہیں. کیا تم چاہتے نہیں کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے، اور پھر اس سے پہلے سے زیادہ دینا شروع کر دیا. تو یہ ہے اخلاق، معاف کرنا، جزلہ. اور تیسرا، اگر ان دونوں سے قابو میں نہیں آیا تو پھر وہ ہے قتال اور جہاد. کوئی اسلامی حکومت ہو، اس کی شرائط ہے، سب اپنی جگہ پر. تو یہ ایک انسانی دشمن سے نمٹنے کا ایک فارمولہ ہے. اور دوسرا ہمارا دشمن ہے شیطان، جو دکھتا ہے نا ہم سب کو، نہیں دکھتا ہے. اب چونکہ دکھتا نہیں تو اس کو مارے تو کیسے مارے، اس کی دشمنی سے بچاؤ کرے تو کیسے کرے. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ دیکھو تم کو دکھتا نہیں ہے، مجھے دکھتا ہے، میرے کنٹرول میں ہے وہ، تو اس لیے تم میری سیکیورٹی میں آ جاؤ. تو اس کا یہاں تذکرہ ہے کہ ہمارا وہ دشمن جو دکھتا نہیں ہے، اس سے بچاؤ کے لیے اسی طاقت کا حوالہ لینا ہے اور اسی طاقت کی حفاظت میں آنا ہے جس طاقت کی حفاظت سے ہم اس سے بچ سکتے ہیں. اور دوسرا کیا کہ دنیا کے انسانوں کی جو دشمنی ہوتی ہے وہ کیا کرے گی؟ بھئی پراپرٹی کو نقصان پہنچائے گی، جاب کو نقصان پہنچائے گی، امیج اور ایگو کو ڈیمیج کرے گا یہ، یا زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ جان لے لیں گے. وہ گجراتی میں بولتے ہیں نا، آڑو مار سے گاڑو مار سے ماری ماری نے ماری ناک سے بھی جسو کر سے. ارے ہے کہ نہیں؟ تو دنیا کا جو انسان ہمارا دشمن ہوگا وہ اتنا کر سکے گا، اور ہمارا ایمان ہے کہ موت وقت سے پہلے آنے والی نہیں. لیکن یہ جو شیطان کی دشمنی ہے نا، اس کا نقصان یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. بھئی مال جائے گا تو واپس آ جائے گا. کہتے ہیں جان بچی لاکھوں پائے. تو آدمی کا نقصان ہو جاتا ہے لیکن ہمت کرتا ہے تو پھر کما لیتا ہے. لیکن ایمان گیا تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. دین برباد ہوا، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. تو اس لیے یہ نقصان جو ہے آخرت کا، وہاں سے کوئی جا کے واپس نہیں آیا. میرے دادا دادی نانا نانی سب گئے، ابھی ایک بھی واپس نہیں آیا، اور آپ کا بھی کوئی نہیں آیا. کوئی آیا تو وہاں سے ریٹرن نہیں ہو سکتا. اس لیے اس کی تلافی اور تدارک، انجبار، تلافی معافات برابری نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ بہت ڈینجر دشمن ہے، اس لیے تم میری سیکیورٹی میں آ جاؤ. کس میں آ جاؤ؟ تو اللہ کی یہ صفات بیان کر کے اللہ کی سیکیورٹی میں آنے کو کہا گیا. لیکن اس بات سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ شیطان کو پورا پاور ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا. کہیں ہم یہ باتیں سن کر اس میں آ جاوے کہ شیطان کو اتنا پاور ملا ہے، تاکہ نہیں، اتنا اس کی جو تدبیر ہوتی ہے اس کو کتنا کا وہ اعلان کر سکتا ہے. کیا کر سکتا ہے؟ وسوسہ ڈال سکتا ہے. ہاتھ پکڑ کے تھیٹر میں نہیں لے جا سکتا کہ وہ اتنا کہے گا وہ انکلیشور میں وہ جمعہ کے دن فلانی ٹاکیز میں یہ پکچر پڑا ہے، نیا ہے بالکل، اب بھی ریلیز ہوا ہے، تو اتنا کہہ سکتا ہے وہ. پھر ہاتھ پکڑ کے رکشہ میں بٹھا کے جیب سے پیسے بھی دیوے اور ٹکٹ بھی دلواوے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو بھئی یہ کام تو ہمارے مؤذن صاحب بھی کرتے ہیں. اذان دیتے کہ نہیں دیتے؟ اذان دے دی مؤذن صاحب نے. تو شیطان کی طاقت کتنی؟ تاکہ وہ وسوسہ ڈالے گا، وسوسہ پکڑ کے لے جا. اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اس کو نیک لوگوں پر اور اللہ سے جو اپنا تعلق رکھتے ہیں اتنی طاقت نہیں دی ہے کہ وہ قابو پا لے. اس لیے اللہ نے کہا اس کی تدبیر تو بالکل بودھی ہے. کیسی ہے؟ اس لیے چونکہ اللہ نے ہمیں جنت میں جانے کے اعمال کرنے کا کہا ہے، جنت میں جانے کے اعمال کا ہمیں مکلف بنایا، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہمارے بس میں نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے قرآن میں 13ویں پارے میں آخرت کا ایک منظر، قرآن کی بات بھائی سچی کہ جھوٹی؟ سچی نے. اس میں کیا لکھا ہے؟ وقال الشیطان. جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں، دوزخیوں کو دوزخ میں بھیج دیں گے تو وہاں شیطان اپنا تخت لگا کے بیٹھے گا. لما قضی الامر،
کیا کہے گا؟ سب باتیں ہو جائے گی، پھر کہے گا ان اللہ وعدکم، کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اعمال پر جنت ملے گی، نہیں کرو گے تو دوزخ ملے گی۔ وعدکم وعد الحق، سچا وعدہ کیا تھا، اور میں نے بھی وعدہ کیا تھا۔ ووعدتکم فاخلفتکم، میں تو پھر گیا، ہاتھ اونچے کر دے گا وہاں پہ۔ اور آگے ووعدتکم فاخلفتم وما کان لی علیکم من سلطان، مجھے تو اتنا پاور تھا ہی نہیں، ایسا کہے گا وہاں پہ۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ اصل میں شیطان ہے گا، اس نے ایسا کروایا۔ شیطان نے کہاں کروایا؟ شیطان نے تو خالی سوسا چھوڑا تھا۔ ما کان لی علیکم من سلطان الا باذن اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ نا فلا تلومونی ولوموا، پھر وہ کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اب میرے پر الزام مت ڈالو، اپنے آپ پر الزام ڈالو، ایسا کہہ دے گا۔ کیا کریں گے بولو؟ اس لیے اس صورت میں ہمیں شیطان سے بچنے کے لیے بتایا گیا، اور اس کی الگ الگ سٹائل ہے ورگلانے کی۔ انشاءاللہ میں تو سمجھا آج ہی پورا ہو جائے گا، لیکن آپ کے شوق اور آپ کی توجہ کی برکت سے اللہ نے وہ باتیں کہلوائی جو میں صحیح بات ہے کہ آج دیکھی نہیں ہے میں نے یہ باتیں، لیکن اللہ نے وہ باتیں جو ہم سب کے لیے مفید تھی وہ کہلوائی۔ اللہ ہمیں شیطان کے مکر سے بھی بچاوے، اور اللہ سے اپنا تعلق خوب بڑھانے کی توفیق عطا فرماوے۔ انشاءاللہ اگلی جو چیز باقی ہے اگلی مجلس میں انشاءاللہ کر لیں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین۔